الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں تم اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی قرات کے اوقات میں شور و غل مچایا کرو تاکہ تم ان کے قرآن پڑھنے پر غالب رہو۔ ان کے قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی تو کافر منع کرتے، جو انکار کرتے تھے اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ منع کیا کرتے تھے لوگوں کو کہ بھئی تم اس قرآن کو مت سنا کرو، اور جب اس کی قرات کے اوقات ہوں تو اس وقت شور و غل مچایا کرو۔ شور و غل مچانے کی وجہ کہ قرآن پڑھنے والے پر یہ غالب رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا
پس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا در ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دوزخ بنائی ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے بنائی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اللہ ارشاد کیا فرماتا ہے ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں گے تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلت والوں میں ہو جائیں۔ یہ تو ذکر ہو رہا تھا جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر جو قرآن کو سننے سے جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تو اس کو سننے سے جو لوگوں کو روکتے اور شور شرابہ کرتے تاکہ قرآن پاک پڑھنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا پیارا محبوب جو ہے جب قرآن کی تلاوت آقا علیہ السلام کر رہے ہوں یا آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو کفار کوشش کیا کرتے کہ قرآن لوگ سماعت نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ بھی چکھائے گا، اور یہ ان کے برے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے انہی کافروں کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔
ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلت والوں میں ہو جائیں۔ یہ کافروں کا ذکر ہو رہا تھا، انکار کرنے والوں کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہتے ہیں کہ تم پر نہ کوئی خوف ہے، نہ تم خوف کرو اور نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے کافر جو ہیں، ان کو سخت عذاب اللہ تبارک و تعالی دے گا، جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو داخل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے جو پیارے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان پہ فرشتے اتارتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر نعمت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ نزلا من غفور رحیم، یہ بڑے بخشنے والے، بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور اس شخص سے زیادہ
خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے سبحان اللہ اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو جو نعمتیں عطا فرمائے گا اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ بڑے بخشنے والے بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہیں سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بلائے سبحان اللہ اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ہم نے یہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالی کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کے پکے غلام بن کے اپنی زندگی گزاریں گے، اس پہ ثابت قدم بھی رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، سبحان اللہ، تو پھر اس پر مضبوطی سے قائم بھی رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو۔ یعنی کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت بھی اختیار کی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون، یہی لوگ اہل جنت ہیں سبحان اللہ، جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے سبحان اللہ، تو اب اس پر استقامت بھی ہونی چاہیے سبحان اللہ۔ تو جو استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جنت اور اس میں ہمیشہ رہنے والے، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد یہی ہے، فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی کی مدد یہی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دین پر اسلام پر اللہ تبارک و تعالی اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سبحان اللہ، تو پھر
اس پہ استقامت بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔